لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرفکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے.
تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تو اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں ہے، حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ، تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔ ہائی کورٹ کا تو بن ہی جائے گا نا۔ تو اس طرح جب آپ ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھو گے اور تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، ابھی تعلیمی ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ دوسروں کے ویژن کا حصہ بن کے وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، وہ بچہ آپ کا نہیں رہتا، آپ سے تمیز سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ تو تعلیم تو سب جگہ سیم ہے میرے بھائی، ماحول کا فرق ہے۔ تو تعلیم آپ نے وہ دینی ہے جو اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہو، ماحول آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کو اسلام کہہ رہا ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ نظام کی تبدیلی کا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو ہم اس کے شانہ بشانہ، اور اس سسٹم کی تبدیلی کی ہم خود بھی بات کر رہے ہیں، تبھی تو ہم نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے، تبھی تو ہم نے جو ہے وہ ایسے اسکول بہت سارے بنا لیے ہمارے ادارے نے جو او لیول اے لیول کرا رہے ہیں اسلامی ماحول میں، اور صرف ہم نے نہیں بنائے، بہت سے لوگوں نے بنائے۔ لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول کا افتتاح کریں، میں جا کے افتتاح کرتا ہوں ان کے اسکول کا، میں اس کو پروموٹ کرتا ہوں۔ تو یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ جرم کیا، ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ باطل لوگ اس فیلڈ میں زیادہ گھس گئے ہیں۔ جب ہم پازیٹیو وے میں کام کریں گے تو آج سے 40-50 سال کے بعد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے۔ اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا، یہ بالکل بکواس ہے۔ یہ کہنا کہ اچھے لوگوں کو کوئی اوپر آنے نہیں دیتا، یہ اتنا نظام خراب ابھی نہیں ہوا ہے، یہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہے۔ میں ملا ہوں ہر طبقے میں، ججز میں بھی، فوج میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے گورنمنٹ لیول پہ جو بھی یعنی بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا بہت ہائی لیول کے، ایسے ایماندار لوگوں سے میں ملا ہوں، مجھے شرم آئی ہے
ان کے تقوی کے سامنے. میں نے کہا یار یہ ہم سے آگے ہیں, ٹھیک ہے نا, تقوی میں بھی اور دینداری میں بھی. تو یہ جو آپ فرض کر کے بیٹھ گئے ہو نا کہ اوپر کسی اچھے کو آنے ہی نہیں دیا جاتا, یہ بالکل غلط ہے. ہم نیچے سے مارکیٹ میں مال بھیج ہی نہیں رہے ہیں. جو اچھا جا رہا ہے اپنی ذمہ داری پہ جا رہا ہے, ہمارے بھیجنے سے نہیں جا رہا. تو باطل پوری محنت کر رہا ہے یونیورسٹیوں پہ, کالجز پہ, وہ ساری محنت کر کے ایسا چھٹا ہوا مال اوپر لے کے جا رہا ہے جو آگے فساد پھیلائے گا. تو آپ کو اس طرح سے نظام کی تبدیلی کی بات کرنی پڑے گی. یہ ایک سوٹیبل پیکیج ہے, اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلے گا, ورنہ باتیں پھینکنے سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو بھی نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں آپ اس کو بولو بھائی آپ نے کوئی اسکولوں کا جال بچھایا, کوئی کالجز یونیورسٹیاں بنائی آپ نے, آپ محنت کریں, کوشش کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن کوشش کریں آپ خالی پیلی کے دعوے نہ ہو. کافی لمبی بات ہو گئی ہے میرا خیال ہے, آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے, میں بھی تھک گیا ہوں. تمام دائیں بچوں کے پاؤں سے دور رکھیں. آج سے دادا کی وراثت تقسیم, دادا کے انتقال سے انتقال ہو گیا. بہت پرانی وراثت اب تک تقسیم نہیں ہوئی ہے, تو اب واجب ہے سارے آپ ایک استفتاء جمع کرا دیں. ایک اعلان بھی سن لیں, جن لوگوں کو ریٹن میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے نا, ریٹن میں مجھ سے ریٹن میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے, تو ہم یہاں باکس لگا رہے ہیں مسجد کے باہر, ٹھیک ہے. اس باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اچھے کاغذ پہ سوال لکھنا ہے, سگریٹ کے ڈبوں پہ نہیں لکھنا. بعض لوگ ایسے ہمارے پاس سوال لے کر آتے ہیں, آدمی کہتا ہے بھائی یہ اس میں بیڑی ڈال کے نا یوں کر کے پی لو, یہ زیادہ بہتر ہے. جب شرعی سوال پوچھو اس کو, اپنے سوال کو تو خود عزت دے دو نا تھوڑی سی. نیچے کچھ بھی ملا اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنا کے ہمیں لا کے پکڑا دو. پراپر پیج پہ آپ ایک سوال لکھیں, چاہے وہ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. انگلش کا مطلب انگلش لینگویج میں, اردو سوال ہے تو رومن میں نہ لکھیں اس کو, اور اگر رومن میں لکھنا ہے تو پراپر انگلش میں سوال لکھیں آپ. تو سوال انگلش میں ہو یا اردو میں ہو یا عربی میں ہو, 3 زبانوں میں اجازت ہے. باقی چینگ چانگ کنگ پونگ ہماری بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ ہم پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں, ٹاں کی اس کو ترجمہ کروا لیں انگلش یا اردو میں, ٹھیک ہے نا. عربی میں, انگلش میں یا اردو میں, 3 زبانوں میں سوال لکھنے کی اجازت ہے. وہ آپ باہر باکس میں سوال بھی ڈالیں اور اس پہ اپنا ایڈریس بھی ڈالیں اور فون نمبر لازمی ڈالیں. جس سوال پہ فون نمبر نہیں ہوگا وہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں, کیونکہ وہ سائل کو تلاش کرنا, وہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو آپ نے باہر باکس میں ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. جب اس کا جواب ہو جائے گا نا تو خود ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی فون کر کے, بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے, آپ وہاں سے ریسیو کر لیں. کہاں سے, وہ خود بتا دے گا. اچھا میں اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2011 میں ہمارے بڑوں کی طرف سے مجھے فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے. کب؟ میں نے فتوے کا بڑوں کی نگرانی میں 20 سال کام کیا ہے, بلکہ 20 نہیں 24 سال. مفتی جو بنتا ہے نا انسان ایسے نہیں بن جاتا اٹھ کے بس بخاری کا فلانی حدیث دیکھ لی فلانی, باقاعدہ پراپر بڑے علماء کی نگرانی میں پریکٹس کرنی پڑتی ہے, تحقیقی کام کرنا پڑتا ہے. تو جب میں نے یہ 11 سال جب کام کیا ہے پراپر, تو مجھے میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی کہ آپ اپنا دارالافتاء کھول سکتے ہیں. دارالافتاء اس ادارے کو کہتے ہیں جو فتویٰ دینے کا مجاز ہوتا ہے, یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. میں نے پھر بھی اپنا ادارہ نہیں کھولا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا فتویٰ دیتے ہوئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج کے اسکالر جتنے بھی آ رہے ہیں جو مسئلہ پوچھو ٹھک سے جواب دے دیں گے. ہم تو نہیں دے پاتے تھے یار, ہمیں تو رجوع کرنا پڑتا کتابوں, قرآن سے, حدیث سے, کتابوں سے کنگھالنا پڑتا. پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ سائل ہماری گردن پہ رکھ کے ہمیں جہنم میں خود چلا جائے اور ہمیں جہنم میں پھینکوا دے. تو میرے بڑوں کی طرف سے اجازت مل گئی مجھے کہ آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اپنے ادارے میں دے سکتے ہو. یہاں آپ دارالافتاء کھول, میں نے پھر بھی نہیں کھولا. اسٹیمپ بھی بنوا لی لیکن مجھ سے ٹھپا نہیں لگتا تھا. میں کیا کرتا تھا, جب بھی سوال آتا جواب لکھ کے جامعۃ الرشید بھیجتا ہوں, وہاں بڑوں کو دکھاتا, اگر ان کی طرف سے اوکے ہو جاتا تو آگے دے دیتا, نہیں ہوتا تو نہیں دیتا آگے, کیونکہ میں ڈرتا تھا یار مجھ سے مسٹیک نہ ہو جائے. حالانکہ میں نے 8 سال پہلے درس نظامی پڑھا. درس نظامی میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, حدیث بھی پڑھی جاتی ہے اور فقہ بھی پڑھا, اور چاروں فقہ پڑھے جاتے ہیں. اہل حدیث کے فقہ جو اہل ظاہر کا فقہ وہ بھی پڑھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی چیز پڑھ رہے ہو بیٹھ کے. ہر طرح کے دلائل, قرآن و سنت کے اختلاف, ان کی دلیل کیا ہے, ان کی دلیل کیا ہے, سب کچھ پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد 1 سال مفتی کا کورس کیا, پھر بڑوں کی نگرانی میں کئی سال فتوے کا کام کیا. اس کے بعد بھی مجھے اجازت ملی مگر میں نے اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ نہیں دیا. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں, میں دوسرے جو اسکالرز آج کل آ رہے ہیں نا, جو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے, حالانکہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا, بس چند اردو کتابیں پڑھ لی ہوتی ہیں اور جو پوچھو ان کے پاس اس کا جواب ہے, جو پوچھو ان کے پاس اس کا. میں نے بتایا تھا نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے بڑے مفتی ہیں, ایک دن میں نے ان سے فون پہ مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. یہ ان کے علم کی اور فضیلت ہے, اتنا بڑا مفتی بھائی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ آج کے اسکالرس کو دیکھ لو, جو پوچھو ٹھک سے ان کے پاس جواب موجود ہے. اس کا مطلب جس کو سب کچھ آتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اب 2011 میں مجھے اجازت مل گئی, پھر بھی میں نے نہیں دیا فتویٰ.
لوگ آتے تھے جو ریٹرن میں فتوا بھائی میں ادھر بھیج دیتا تھا. اب کیونکہ پھر مجھے پچھلے سال کہا گیا کہ بھائی آپ سے لوگ اتنے مسائل پوچھتے ہیں, آپ خود فتوا دے دیں, دارالفتہ کھول لیں آپ. میں نے کہا یار میرے میں ہمت نہیں ہے اس کی, میں ریٹرن فتوا اسٹیمپ کے ساتھ. تو میں نے کیا کیا, جامعۃ الرشید کا نمبر اناؤنس کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ, اور بنوری ٹاؤن کا, دونوں ادارے بڑے ادارے ہیں, ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں. نمبر میں نے اناؤنس کر دیا. اب لوگوں کو پتا تھا میں جامعۃ الرشید میں ہوتا ہوں, تو دھڑا دھڑ وہاں پہ فون آئے, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. تو میں نے تو جامعۃ الرشید جو ہمارا ہی مدرسہ ہے اس کی خدمت کی نیت سے کہ بڑوں کے کو ریفر کیا, تو وہ بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ تم نے ہمارا نمبر ڈالا کیوں. تو جو کیونکہ مشہور میں ہو گیا نا یوٹیوب کی وجہ سے, لوگ تو شہرت دیکھتے ہیں, علم تھوڑی دیکھتے ہیں. تو بڑوں نے مجھے ڈانٹ لگائی کہ یار ہر آدمی فون کر کے پوچھ رہا ہے مفتی صاحب کا نمبر ہے, یہ مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے بات کرا دیں, مفتی صاحب سے فتوا لینا ہے, مفتی صاحب سے فتوا لینا ہے. تو یہ کیا کیا, پھر میں نے وہ نمبر ہٹوایا. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بھائی ہم تمیز سے نا ایک دارالفتہ کھول لیتے ہیں. اس میں پھر یہ میں نے کیا کہ یار جب میرے پاس کوئی فتوا آئے گا, ذرا سبھی مجھے شک اور شبہ ہوگا تو میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. ذرا سبھی مجھے کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا نا, مجھے لگا کہ یار میں نے جو جواب لکھا ہے مجھے اس پہ پورا اطمینان نہیں ہے, تو میں وہ کہاں بھیج دوں گا, وہ میں پھر جامعۃ الرشید بھیج دوں گا. وہاں 3 مفتیوں کے دستخط ہوتے ہیں اس پہ, 3 سینئر مفتیوں کے جو مجھ سے زیادہ سینئر ہیں. تو ان 3 مفتیوں کے دستخط جب تک نہیں ہوں گے تو وہ میں آگے بھیجوں گا نہیں. تو اس لیے ہم نے پھر مجبوراً یہیں پہ ادارہ دارالفتہ کھول لیا ہے کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں, تو لوگوں کو بھگانا بھی غلط ہے نا, وہ کہاں جائیں گے پھر مسائل پوچھنے کے لیے. تو اس لیے پھر ہم نے دارالفتہ کھول لیا ہے. پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. تو وہ جو ہے فتوا میں ہی لکھوں گا, اسٹیمپ بھی میری ہوگی, لیکن جہاں مجھے لگا کہ یار یہ مسئلے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, تو پھر میں اس کو بھیج دوں گا جامعۃ الرشید. تو وہاں سے میں 3 مفتیوں جو بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں ان سے جب تک وہ مل نہیں جاتا اس کو آگے میں بھیجوں گا نہیں. تو یہ احتیاط میں کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر کسی نے اب مسئلہ پوچھنا ہے, باہر ڈبے میں وہ سوال ڈال دے, نیچے اپنا فون نمبر ڈال دے, اس کو ریٹرن میں فتوا مل جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات جو پھر بعد میں کبھی کریں گے ہم انشاءاللہ, صلو علی الحبیب, تو وہ ریٹرن میں آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں, اور اس کا جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ کو بتا دیا. اس کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں, جتنے بھی علماء مسائل بتاتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. بلکہ جو میں نے دارالفتہ میں اپنا شاگرد رکھا ہے نا جو مسائل وہ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, کورس کیا ہوا انہوں نے, لیکن پورا اعتماد تو ابھی ان پہ نہیں کیا جا سکتا, جونیئر ہیں, تو وہ لکھ کے پھر میں اس کو چیک کرتا ہوں, پورا اس کے نوک پلٹ درست کرتا ہوں. میں نے بتایا نہیں سر, انہوں نے فتوا لکھ دیا تھا کہ جبری طلاق اگر ریٹرن میں ہو تو اگر بہت زیادہ دباؤ ہے تو نہیں ہوگی. تو میں نے کہا دباؤ بہت زیادہ کا کیا ہے, کتنے کلو دباؤ ہے, اس کو ایکسپلین کرو. تو جو جونیئر مفتی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مسٹیک بہت زیادہ, اب ہم بھی کرتے ہیں مسٹیک, تو اس کے لیے ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سیدھا کرنے کے لیے, بڑوں کے اوپر بڑے ہیں. یہ جو آج کل ایک نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی, ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے, جب اور زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے تو اور بڑے بڑے اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں. ایسے نہیں اٹھ کے کچھ بھی مارکیٹ میں چلا دو ایک عوام میں. جب یہ ویڈیو سی ڈی کا مسئلہ آیا ہے نا کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا ناجائز, تو کتنے اسکالر ایسے تھے جو یوٹیوب پہ آئے حرام ہے, دوسرے نے کہا حلال ہے. ہم نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. یہ جو ویڈیو کی تصویر ہے اس پہ دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں بڑے بڑے ملک کے علماء بیٹھے, 2 مہینے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اس کے بعد فتویٰ شائع ہوا ہے. تو علماء کا جو معیار ہے نا فتویٰ دینے کا, آپ کی سوچ سے بہت اونچا ہے, لیکن لوگ ان پہ اعتماد نہیں کر رہے. لوگ اعتماد کر رہے ہیں یوٹیوبرز پہ, اٹھاؤ پھینکو, اٹھاؤ کیا کرو, پھینکتے رہو بس بیٹھ کے, کچھ پوچھو ٹھک کر کے جواب آ جاتا ہے. ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آج کل یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا, خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ بے اولاد ہوتے ہیں نا جو جوڑے, وہ کیا کرتے ہیں جا کے کیا کہتے ہیں اس کا ایک انگلش میں نام ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے, اس کا ایک مخصوص نام ہے, IBS کہتے ہیں میرے خیال میں, ایک مخصوص نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا, IBF. اس پہ ہم نے بہت تحقیق کر کے جواب لکھا, بہت تحقیق کی اس پہ, 1.5-2 مہینہ لگ گیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کی جائز صورتیں کیا ہے ناجائز. میں نے خود کیونکہ اس کا جواب لکھا تھا 4-5 سال پہلے, اس میں عرب علماء کی بھی, اسکالرز کی بھی ہم نے تحقیقات پڑھی ہیں, دوسرے علماء کی بھی, ہر ایک کے دلائل کو تنقیح کی, بڑی ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک رائے قائم کی. بعض اسکالر یوٹیوب پہ ایسے ہیں, ان سے پوچھو ٹھک کر کے جواب, حالانکہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے, یہ اتنا آسان تھوڑی ہے اس کا جواب آپ ٹھک کر کے کیا کر دیں, جواب دے دیں. نہ انہوں نے کوئی ریسرچ کی, نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اب بعض اسکالر کیا کہتے ہیں یہ جائز ہے, کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے, علل اطلاق جائز ہے, تو آگے اس سے جو کیونکہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا کریں یا لڑکی, اگر علل اطلاق اس کی اجازت دے دی جائے تو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا آئیں گے, لڑکیوں کا گروتھ ریشو ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, کیونکہ ہر ایک کو لڑکے کی خواہش.